آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، الرؤیا الصالحہ جزء من 46 جزءا من النبوہ، سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسالۃ بعدی ولا نبی، نبوت اور رسالت منقطع ہو گئی، آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اب نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، میرے بعد کوئی رسول اور نبی نہیں۔ اور اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن مبشرات باقی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا ہے؟ فرمایا مسلمان کا خواب ہے، سچا خواب ہے، جزء من اجزاء النبوہ، یہ نبوت کا ایک جز ہے۔ سچے خواب نبوت کا جز آپ نے فرمایا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، منکرین ختم نبوت، وہ لوگ جو عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم نہیں ہوئی، آپ کے بعد بھی نبی ہے، نبوت کا سلسلہ جاری ہے، وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچے خواب نبوت کا جز ہے، تو سچے خواب تو آپ کے بعد بھی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبوت آپ کے بعد بھی نعوذ باللہ باقی ہے اور جاری ہے۔ تو یاد رکھیے، چند باتیں میں عرض کرتا ہوں، کہیں آپ اس دھوکے میں نہ آ جائیں۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ نبوت رؤیا صالحہ، سچے خواب نبوت کا جز ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ پہلی بات یہ ہے، بخاری کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اس کا مطلب محدثین یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی سے پہلے، آغاز نبوت سے پہلے آپ سچے خواب دیکھتے تھے، اور یہ تقریباً 6 ماہ تک آپ نے سچے خواب دیکھے۔ پھر دور نبوت کا آغاز ہوا، اور دور نبوت یہ 23 سال ہے، 23 ایئرز، 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں، اور 23 ایئرز کو 46 حصوں میں تقسیم کرے تو 46واں حصہ اس کا 6 مہینے بنتا ہے۔ یہ 6 مہینے سچے خواب نبوت کا جز ہے، یہ مطلب ہے حدیث کا۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے، ترمذی میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت اور رسالت منقطع ہو گئی۔ یہ پوری بات یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، وہ ایک ٹکڑا لے کر غلط معنی بیان کرتے ہیں کہ سچے خواب نبوت کا جز ہے، وہ آپ نے بعد میں فرمایا۔ پہلے یہ فرمایا نبوت اور رسالت منقطع ہو گئی، میرے بعد کوئی نبی رسول نہیں، پھر آپ نے فرمایا مبشرات یعنی سچے خواب یہ باقی ہے، نبوت کا جز ہے، اس کے باقی رہنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ختم نبوت ختم ہو گیا، یعنی اس کا عقیدہ وہ غلط ہے نعوذ باللہ، اور آپ پر نبوت ختم نہیں ہوئی، وہ تو آپ خود فرما رہے ہیں نبوت اور رسالت ختم ہو گئی۔ تیسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے خواب نبوت کا جز ہے، تو جز سے یہ کہا لازم آتا ہے کہ نبوت بھی باقی ہے۔ مثال کے طور پر ابا جی نے بیٹے سے کہا جاؤ اپنے بھائی کو بلاؤ، اپنے بھائی کو بلانے گیا تو وہ ہیئر ڈریسر حجام کی دکان پہ بال بنوا رہا تھا، اس نے دیکھا یہاں تو لیٹ ہو جائے گا، ابا جی کو کام ہے، اس نے جو حجام اس کے سر کے بال کاٹ رہا تھا ان بالوں کو اٹھایا اور لے کر ابا جی کے پاس گئے، جی میں بھائی جان کو لے آیا۔ ابا جی کہیں گے آپ بڑے بے وقوف آدمی ہیں، وہ کہے گا جی یہ میرے بھائی کا جز ہے، تو بال اس کا جز ہے لیکن وہ اس کا بھائی نہیں ہے۔ بھائی کے بال لانے سے یہ لازم نہیں آتا بھائی کو بھی لائے ہیں، حالانکہ یہ اس کا پارٹ آف دا باڈی ہے۔
درخت کا ایک پتا کوئی توڑ کر یہ نہیں کہتا یہ درخت ہے، حالانکہ یہ اس کا جز ہے۔ پہاڑ سے ایک پتھر لا کر کوئی نہیں کہتا میں پہاڑ لے کر آیا ہوں، حالانکہ یہ اس کا جز ہے۔ اسی طرح سچے خواب کو آپ نے فرمایا کہ یہ نبوت کا جز ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ سچے خواب نبوت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور ایک چوتھی بات یہ بھی سمجھ لیجئے، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت نعوذ باللہ اس حدیث سے استدلال کر کے ثابت کرے کہ سچے خواب نبوت کا جز ہے، تو پھر تو سچے خواب تو دنیا کے اندر 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرا، لاکھوں لوگوں نے دیکھے ہوں گے، آج بھی دیکھتے ہیں، تو پھر تو آپ کے قاعدے کے مطابق جو بھی مسلمان سچا خواب دیکھے وہ نبی ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ گئے بھائی؟ سچے خواب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نبوت کا جز ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ نبی بھی ہو جائے گا۔